اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. عزیزان گرامی، ہمارا جو موضوع ہے عقائد کا، اس میں الحمدللہ ہم نبوت کے موضوع کو، اور اس میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ معجزہ جو جناب رسول خدا لے کر آئے، یعنی قرآن کریم، اس سے متعلق چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. اس کے دیگر پہلوؤں کی طرف ہم نے گزشتہ درس میں اشارہ کیا. آج قرآن مجید کو بطور ایک ایسی کتاب کے جس میں جدید علمی انکشافات کیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن میں بہت سارے سائنسی اور علمی انکشافات کے باوجود جو ہے، مثال کے طور پر فلکیات سے متعلق ہیں، طب سے متعلق اس میں انکشافات ہیں، تو کیا ہم اس کتاب کو سائنسی کتاب کہہ سکتے ہیں، انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب یہ ہوگا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن دراصل یہ کتاب ہدایت ہے. قرآن دراصل ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے. تو اس میں اگر یہ جدید علمی انکشافات اس میں بیان کیے گئے ہیں تو اصل ہدف یہی ہے کہ انسان کو خدا تک پہنچانا ہے. ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو خدا سے مربوط کرنا ہے، خدا کے ساتھ اس کا رابطہ قائم کرنا ہے. بہت خوب. اب ہم مختلف چند ایک، ظاہری بات ہے وقت محدود ہے، تو چند ایک نظریات جو ہے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. سورہ رعد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. یہاں پہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا، پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی اور سورج اور چاند کو مسخر کیا. ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے. وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. شاید تو اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. تو یہاں پہ ہمارے لیے جو اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ جو استعمال کرنا ہے اس میں، وہ شاہد مثال ہمارے لیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر آنے والے ستوروں کے بغیر بلند کیا. یعنی ستون ہے. اس میں امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت میں جو بغیر نظر آنے والے ستون کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ ستون ہیں لیکن نظر نہیں آتے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ وہ قوت جاذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے پورا نظام اور کائنات میں ہر شے اپنی جگہ پر موجود ہے اور اپنے محور میں گردش کرتی پھر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو اگر ہم تیزی سے گھمائیں تو وہ چیز ہمیشہ باہر کی طرف حرکت کرتی ہے. تو وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس شے کو گردش میں رکھا ہوا ہے؟ قطعاً وہ قوت جاذبہ ہے. یہ وہ چیز ایسی ہے کہ جس کی بنا پر جو وہ چیز گھومنے والی باہر کو نکلنا چاہ رہی ہے، اس طاقت کی وجہ سے باہر نکل نہیں پا رہی. تو یہ قوت جاذبہ کائنات میں پائی جاتی ہے. البتہ اب اس کی سائنسی کیا تفصیل ہے، کیا ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ جو سائنسدان ہیں وہی اس کی گہرائیوں کو بیان کر سکتے ہیں. مراد یہ ہے کہ بالآخر کوئی قوت ہے کہ جنہوں نے ان اجرام فلکی کو اپنے اپنے مدار میں روکا ہوا ہے، اور یہی اصطلاح جو ہے انہوں نے ستونوں کی اصطلاح استعمال کی کہ جو دکھائی نہیں دیتے. اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 88 آیت نمبر 88 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ.
اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ ساکن ہیں، جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے یقیناً باخبر ہے۔ خوب، یہاں پہ کس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ساکن ہیں، لیکن دراصل یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ زمین کی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں ایک نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ کائنات میں زمین کو مرکزیت حاصل ہے اور یہ سورج اور چاند ستارے یہ سارے کے ساتھ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ کتنے عرصے تک یہ نظریہ قائم رہا، یہاں تک کہ سائنسی دنیا میں گلیلیو سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس نظریے کے خلاف آ کے بات کی کہ بھئی زمین کو مرکزیت حاصل نہیں ہے، بلکہ نظام شمسی میں سورج کو مرکزیت حاصل ہے اور یہ ساری زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اب لیکن اس کا بہت زیادہ جو ہے اس کو سزا دی گئی کہ تم اس وقت کے جو مسلمہ عقائد ہیں تم نے اس کے خلاف بات کی ہے، کہا گیا توبہ کرو ورنہ تمہیں پھانسی دی جائے گی یا تمہیں موت کی سزا دی جائے گی، اور اس نے بہرحال وہ جو واقعہ ہے وہ مفصل ہے، یعنی اس کے لیے اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا اس کے لیے عقیدہ۔ خوب، تو اب قرآن میں کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ بات واضح طور پر کیوں نہیں بیان کر دی گئی کہ زمین جو ہے وہ گرد گھوم رہی ہے سورج کے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اہل مکہ تھے اور مشرکین تھے وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ قرآن میں کوئی ایک ایسی بات نکالیں کہ جو اس وقت کے مسلمہ عقائد سے ٹکراتی ہو تو اس کو بہانہ بنا کے مذاق اڑایا جائے۔ تو اس وقت اگر یہ بات کی جاتی کسی کو سمجھ نہ آتی اور انہیں اسی بات کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ، کیونکہ سائنسی لحاظ سے کسی کے لیے نہ کسی کے پاس اتنی علم تھا، جہالت ہی جہالت تھی، تو انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھو یہ قرآن میں جو ہے نا ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ تو کتنے خوبصورت اور لطیف انداز میں قرآن نے بیان فرمایا کہ آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں جو زمین کی گردش ہے اس کو انہوں نے بیان کیا۔ بس البتہ جو صاحب علم ہے، صاحب فکر ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ہے، ان کے لیے اشارہ ہے، اور جو نہ سمجھنا چاہے وہ قرآن کی واضح اور آشکار آیات بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ چند ایک جو ہم نے جو ہے علمی نظریات، ظاہری بات ہے میں نے بتایا کہ وقت محدود ہے تو اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ اب ہم چاہیں گے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے خاتم النبی سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبی سے مراد جو ہے وہ نبیوں کو ختم کرنے، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا۔ خاتم جو تھا اس زمانے میں ایسی انگوٹھی کو کہا کرتے تھے کہ جس کے اوپر نقش و نگار ہوتے تھے، کہ جو کبھی خط لکھا جاتا تھا تو اس خط کے آخر میں جب خط کو ختم کرنا ہوتا تھا تو اس انگوٹھی کے نقش و نگار پہ جو ہے وہ دوات لگا کے جو ہے اس کو مہر لگا دی جاتی تھی۔ تو اس مہر کو بھی خاتم کہا جاتا تھا، اس انگوٹھی کو خاتم کہا جاتا تھا، کہ یعنی یہ جو ایک خط کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے والا۔ تو جناب رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی جو ہے ایک ان کا جو ہے ایک ان کا لقب ہے کہ جو ان کو قرآن نے، یا ان کی صفت ہے کہ جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ادلہ کی طرف کہ کون کون سے ادلہ ہیں کہ جو رسول خدا کے خاتم النبیین ہونے پر جو ہے دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو دلیل، اس سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ اس نظریہ کا، یعنی خاتم النبی ہونے کا ضرورت دین میں سے ہونا ہے۔ ضرورت دین سے کیا مراد ہے؟ ضرورت دین وہ عقائد، مسلم عقائد ہیں کہ جو جہان اسلام میں اور اول سے لے کر آج تک جو بھی مسلمان گزرا ہے اس کے سامنے واضح اور آشکار ہیں۔ جو بھی تھوڑا بہت مسلمان ہوتا ہے تو وہ بات اتنی عام اور عوامانہ اور اس تک رسوخ کر چکی تھی لوگوں کے ذہنوں میں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ جیسے نماز،
نماز جو بھی مسلمان ہے اس کو معلوم ہے کہ نماز واجب ہے، نماز ضروریات دین میں سے ہے. روزہ جو بھی مسلمان ہے معلوم ہے کہ روزہ واجب ہے، روزہ رکھنا ضروریات دین میں سے. حتی حج جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے. اسی طرح اس طرح کے عقائد نظریات میں سے ایک نظریہ خاتم النبی کا ہونا ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کا ہونا ہے. اور یہ اتنا عام اور رسوخ شدہ یعنی اتنا راسخ عقیدہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کسی کو بھی اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے. تو خود اس عقیدے کا ضروریات دین میں سے ہونا، خود یہ ضروریات دین اس کی ایک دلیل ہے. کتنا واضح اور آشکار یہ، کیونکہ اتنا بتایا گیا، رسول خدا نے اتنا لوگوں کو بیان کیا کہ اب کسی کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی. پھر قرآن سے اگر ہم کوئی آیت لے کر آئیں تو بڑی مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. اس آیت کی ہم تفسیر اور اس کے شان نزول میں نہیں جاتے، صرف اس میں جو ہے رسول خدا کی دو صفات کہ رسول خدا کو اگر تم نے پکارنا ہے، اور کہ ہم کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طرح خاتم النبیین کہہ کے جو ہے کہا گیا ہے، یعنی اس طریقے سے خدا جناب رسول خدا کو پکارا جائے. تو یہ دو صفات رسول اللہ اور خاتم النبیین ہونا یعنی اتنی عام تھیں، رائج تھیں اس زمانے میں کہ ان اصطلاحوں کو کہا گیا کہ ان اصطلاحوں کو آپ استعمال کریں جب رسول خدا کو خطاب کیا جائے. اب آتے ہیں ہم تیسری دلیل کی طرف. تیسری دلیل، پہلی ہم نے ضروریات دین کہا، دوسری آیات قرآنی ہم نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اور روایتوں سے جو ہے وہ چند ایک روایتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. ایک روایت جو بڑی مشہور ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال محمد حلال عبدا الی یوم القیامت وحرامہ حرام عبدا الی یوم القیامہ، کہ وہ چیز جو کہ جناب رسول خدا نے حلال قرار دی تو یوم قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ حلال رہے گی. اب کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو حرام قرار دے، اور جو حرام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے یہاں تک کہ قیامت کا موقع جو ہے وہ وقت آ جائے گا. تو یہاں سے خود اس بات کی جو ہے وہ تائید ہو رہی ہے کہ جناب رسول خدا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو رسول خدا دین اور پیغام انہوں نے پہنچا دیا، جو رسالت اور جو نبوت کا انہوں نے کام انجام دے دیا، اب اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی. یعنی اب جو ہے اس باب نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اسی طرح ایک بہت ہی مشہور حدیث منزلت جو خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور شیعہ اور اہل تسنن منابع میں پائی جاتی ہے کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ انت منی، حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ تمہاری نسبت اے علی مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ خود حدیث منزلت ہم جناب امیر کی ولایت اور جانشینی کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. حدیث منزلت قوی ترین جو دلائل ہیں ان میں سے ایک ہے جو امام جناب امیر علیہ السلام کی جانشینی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس میں جو واضح نقطہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح تفسیر مجمع البیان میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک معتبر حدیث جو ہے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جاتی ہے. اس الفاظ میں نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان میری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا ہو مگر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، جس کے نتیجے میں جو شخص بھی اس محل کو دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت محل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. میں ہی
وہ آخری اینٹ ہوں اور تمام انبیاء کی نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا ہے۔ بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ یہ محل جو ہے وہ تکمیل ہو چکا ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ ہے، اور جیسے ہی وہ اینٹ رکھ دی جائے گی اب اس میں مزید کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں ہے، یعنی میری نبوت جو ہے وہ آخری نبوت، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کہ خود حدیث میں بھی انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ تو برادران عزیز، آج ہم نے الحمدللہ جہاں پہ قرآن کے علمی معجزہ اور اس میں علمی انکشافات سے متعلق چند ایک آیات آپ کے سامنے بیان کی، ساتھ میں جناب رسول خدا کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے ہم نے آپ کو 3 قسم کی ادلہ پیش کی، ایک ضروریات دین کے طور پر، ایک جو ہے قرآن کی آیات لے کر آئے، اور تیسرا جو ہے حدیث پیغمبر کے ذریعے سے یا معصومین کی حدیث کے ذریعے سے ہم نے جناب رسول خدا کے خاتم النبیین ہونے پر آپ کے سامنے دلیل پیش کی کہ پروردگار ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا سچا اور حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد